میں بحریہ نیوی ڈے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ تو دیکھیں نیوی ڈے ایز این ایکسٹینشن آف دی ڈیفینس ڈے آف پاکستان تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے ہماری نیشنل ہسٹری میں. ہم سب کو فخر ہے اس دن پہ. بٹ آئی سی اٹ فرام 3 ڈفرینٹ اینگلس. اوکے. میرے خیال میں یہ ایک وہ انگریزی میں تو ری افرمیشن کہتے ہیں بٹ تجدید ایمان سب سے پہلے. اچھا. یہ وہ دن ہے جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور ہم ہوتے بھی ہیں کہ اس نے ہمیں بہت ساری نعمتوں کے ساتھ آزادی کی نعمت سے نوازا اور اس کے بعد ہمیں صلاحیت اور ہمیں استطاعت عطا فرمائی کہ ہم نے 75 سال سے اس کا تمام چیلنجز کے باوجود اس آزادی کو انشور کر کے ملک کی سالمیت کو انشور کر کے رکھا ہے. قربانیاں دیں. لیکن یہ کچھ بھی ممکن نہ ہوتا اگر اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہم پہ نہ. تو وی شوڈ آلویز بی تھینکسفل ٹو آل مائٹی اللہ فار دس بلیسنگ. دیٹ از ون. کریکٹ. دوسرا یہ تجدید وفا ہے میری دانست میں ہمارے شہداء کے ساتھ, ہمارے غازیوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں, جنہوں نے انتہائی ایکسٹینسو کریج, بہادری ڈیمانسٹریٹ کی اور اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو ان کے دانت کھٹے کیے اور ملک کی سالمیت انشور کی. تو ہم ان کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں یہ دن منا کے کہ ہم آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی آپ کو نہیں بھولیں گی. صحیح ہے. دیٹ از نمبر 2. تھرڈ از ان مائی ویو تجدید عہد, جو ایک کمٹمنٹ ہے افواج پاکستان کی ہمارے عوام کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ, کہ ہم اسی طرح ملک کی سالمیت اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی دینی پڑی تو ہمیشہ دیتے رہیں گے, کبھی اس سے گریز نہیں کریں گے. ایک تاثر یہ کہ جناب نیوی اس لیے کہ جناب جس طرح افواج کے مختلف شعبے ہیں تو اس میں نیوی وہ شعبہ ہے کہ اگر جو کہ سمندری حدود میں اگر کوئی جنگ یا جنگ جیسی صورتحال ہو تو اس سے نمٹنے کے لیے, کیا یہ واحد ایک کام ہے نیوی کا, یا اگر میں پوچھوں کہ مثال کے طور پر پچھلے کچھ دہائیوں میں باقاعدہ جنگ تو نہیں بھی, اور اس کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ عام طور پہ اس کا تو رجحان کم ہی ہوتا جا رہا ہے, ایک کنونشنل وار جو سمجھی جاتی تھی. تو کیا نیوی کا اس باقاعدہ جنگ کے یہاں سے ایک توپ چل رہا ہے, وہاں سے ایک گولہ چل رہا ہے, یہاں سے میزائل, اس کے علاوہ بھی ڈیوٹیز ہوتی ہیں؟ اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ نے پوچھا. میں نیوی اگر ہم ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھیں اور پوری دنیا کی نیویز کے رولز اور فنکشنز کو ایویلویٹ کریں تو یہ شاید واحد شاخ ہے آرم فورسز کی جس کی ادر دین وار آپریشنز جو ہیں وہ انسٹیٹیوشنلی ایک طرح سے یوں کہیں کہ ڈاکومنٹڈ ہیں. ان کا نام ہی آپریشنز ادر دین وار ہے. اچھا. اور اس کے اندر ایک ہول پورا اسپیکٹرم ہے آپریشنز کا, جس میں میری ٹائم سیکورٹی آپریشنز بھی ہیں, جس میں ہیومینیٹیرین اسسٹنس, ڈیزاسٹر ریلیف, اینٹی پائرسی آپریشنز, یہ جو بحری قزاقی ہے اس کے اگینسٹ جو آپریشنز آپ کرتے ہیں, اس میں انلیگل ٹریفکنگ کے اگینسٹ جو آپریشنز آپ کرتے ہیں, ٹریفکنگ ہیومن بینگز کی بھی ہے, نارکوٹکس کی بھی ہے, آرمز کی بھی ہے. یعنی اگر میں یوں کہوں کہ جنگ یا جنگ جیسی صورتحال تو نیوی کی کئی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے, نہ کہ واحد ذمہ داری. تو یہ کہنا ٹھیک ہوگا؟ تھوڑا سا میں چینج یوں کروں گا کہ وہ تو ایک بنیادی ذمہ داری ہے ہی ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ نیویز آر اسٹیبلشڈ انسٹرومنٹ آف فارن پالیسی آف اینی کنٹری. So there are a lot of international engagements which we do. اس کو ذرا سمجھائیں, یعنی کہ یعنی کسی بھی ملک کے, ہم چلیں پاکستان کی بات کریں, پاکستان کے خارجہ امور کا پاکستان کے پانیوں سے کیا تعلق ہے, کیسے تعلق ہے؟ یہ ایک طرح سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ خارجہ امور کے ہم علم بردار ہیں. یہ جو جس جہاز پہ آپ بیٹھے ہیں یہ سوورن ٹیریٹری آف پاکستان ہے. صحیح ہے. جب یہ جہاز کسی اور ملک میں جاتا ہے وزٹ کے لیے بھی, ڈپلائمنٹ کے لیے بھی, تو سمجھیں پاکستان کا ایک ٹکڑا وہاں پہ جاتا ہے. یہ وہاں پہ ایز این ایمبیسڈر آف پاکستان یہ جہاز اور اس کا کرو کام کرتے ہیں. اس میں ہم ان کی فوج کے ساتھ, ان کی نیوی کے ساتھ ایک بائی لیٹرل, 2 طرفی ہماری ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں, ان کے ساتھ انگیجمنٹس ہوتی ہیں. فلیگ شوئنگ تو ایک پرپز ہے, لیکن تعلقات جو ایک آپ کے بائی لیٹرل ہیں ان کے اندر بڑا اچھا پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے. ایک موبائل سفارت خانہ ہے. یہ موبائل سفارت خانہ ہے, بالکل آپ نے آئی تھنک دیٹس اے ویری کریکٹ ٹرم یو ہیو یوزڈ. اس کے علاوہ ہم اور مشنز کے لیے بھیجتے رہتے ہیں وچ آر ویری امپورٹنٹ. افریقہ کے پورے کانٹیننٹ میں تقریباً 8 یا 10 ہمارے جو پارٹنر کنٹریز ہیں. پچھلے کوئی 6 سال میں آئی تھنک کوئی 3 مواقع پہ ہم
جہاز وہاں بھیج چکے ہیں. ایک ہاسپٹل شپ بھی ہم نے بھجوایا. وہاں پہ 6 سے 7 ملکوں میں جہاں ضرورت تھی وہاں میڈیکل کیمپس ہم نے اور ہزاروں کی تعداد میں پیشنٹس کو وہاں پہ دیکھا گیا. اس کے بعد ریلیف گڈز ہم نے بھیجی. نائجر میں اور بنین میں ہم نے 1000 ٹن ریلیف گڈز جب وہاں ضرورت تھی تو وہاں بھجوائی. اس کے علاوہ ڈیزاسٹر ریلیف میں تو بڑا ٹریڈیشنل رول ہے نیوی کا. سونامی 2004 تھا, اس میں ہمارے ہی جہاز سے وہاں تقریباً 400 کے قریب فارنرز کو آج تک وہ لوگ یاد رکھتے ہیں مالے سے ایویکویٹ کیا. قطر میں ابھی جو فیفا ورلڈ کپ تھا اس میں میری ٹائم سیکیورٹی ہمارے جہاز نے پرووائڈ کی. حالانکہ اور بھی بڑے سارے لوگ خواہش مند تھے انکلوڈنگ آر نیبرز, بٹ ڈپلومیٹیکلی آئی تھنک آر فارن آفس آر ڈیفینس ونگز ڈیڈ اے گڈ جاب اور ہمارے جہاز نے وہ بڈ ون کی اور وی ایکچولی وینٹ دیئر اینڈ انشورڈ دی سیورڈ پروٹیکشن آف دیٹ ایونٹ.